أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا یقینا ہم نے آپ کو فتح دی ایک بہت واضح فتح لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دے آپ کی خطاؤں میں سے جو پہلے گزریں وما تأخر اور جو بعد میں ہوئی وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ وہ اپنی نعمت پوری کرے آپ پر وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تاکہ آپ کو چلائے سیدھے راستے پر سورۃ الفتح مدنیہ سورت ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 111 ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوعات ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ حدیبیہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا عمرہ کر رہا ہوں، تو آپ نے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ عمرے کی تیاری کرو، ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں مکہ مکرمہ کی جانب چلے۔ ان کے پاس ایک ایک تلوار تھی اور قربانی کے اونٹ تھے۔ لڑنے کا تو ارادہ نہیں تھا، صرف عمرے کا ارادہ تھا۔ احرام باندھ کر یہ چلے۔ ذوالحلیفہ سے تمام صحابہ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھ لیا۔ ذوالحلیفہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ روڈ پر میقات واقع ہے، جسے بیر علی بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے احرام باندھا اور مکہ مکرمہ میں عام طور سے مدینہ سے آنے والے لوگ ذی طوا کے مقام پر داخل ہوتے تھے۔ تو قریش کو جب پتہ چلا، چونکہ آپ نے خبریں چھپانے کا اہتمام نہیں کیا تھا، اس لیے جنگ تو کرنی نہیں تھی، لہذا یہ خبر قریش تک پہنچی کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیا تو عرب میں یہ تاثر پیدا ہو جائے گا کہ مسلمان زبردستی آ کر بیت اللہ کا عمرہ کر کے چلے گئے اور قریش کچھ بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جو قراء الغمیم کے مقام پر آ کر پڑاؤ اس نے ڈال دیا۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، اسے بھی حدیبیہ کہا جاتا ہے۔
آج کل اس مقام کو شمسیہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ قراء الغمیم پر تو خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے وہاں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ کا گائیڈ آپ کو ایک دشوار گزار راستے سے حدیبیہ کی طرف لے گیا۔ عام طور پر مدینہ سے آنے والے حدیبیہ سے نہیں گزرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ راستہ بدلا تھا اس لیے آپ حدیبیہ میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں پہنچ کر قریش کے وفود کا آنا جانا شروع ہوا، اور بالآخر یہ بات طے ہوئی کہ 10 سال تک قریش میں اور مسلمانوں میں صلح رہے گی۔ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر مکہ آ جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں پہ آ گیا، اور اس نے دعائی دی کہ اے اہل اسلام، میرے ساتھ کفار قریش بڑا ظلم کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے قید میں رکھتے ہیں، مجھ پر تشدد کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے مجھے ان سے چھڑاؤ۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا جی یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے، اگر آپ ابو جندل کو واپس نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل، اللہ پاک تیرے لیے کوئی راستہ نکالے گا، ہم مجبور ہیں اور معاہدہ ہم کر چکے ہیں، اگرچہ دستخط نہیں ہوئے لیکن زبانی طور پر بات طے ہو چکی ہے۔ صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم نے دب کر صلح کیوں کی ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے پیارے حبیب، یہ صلح حدیبیہ دراصل آپ کے لیے ایک بڑی کھلی اور واضح فتح ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اور براء ابن عازب کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہیں، لیکن ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کفار اور مسلمانوں کا آپس میں میل جول شروع ہوا، اور لوگوں کو اسلام کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی، اور جب جنگ نہ ہوئی تو اسلام بہت پھیلا، اور صرف 2 ہی سال کے عرصے میں اللہ پاک نے مکہ بھی فتح کروا دیا، اور مسلمانوں کی پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو بھائی، اپنی قربانیاں ذبح کر دو اور اپنے سر منڈا لو۔ ایک بار آپ نے فرمایا کوئی نہ اٹھا، دوسری بار فرمایا کوئی نہ اٹھا، تیسری بار فرمایا کوئی نہ اٹھا، اس لیے کہ صحابہ کے دل بڑے غمگین تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صلح ہم نے بہت دباؤ برداشت کر کے کی ہے۔ آپ غمزدہ ہو کر خیمے میں تشریف لائے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں ساتھ تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کچھ بھی نہ کریں، کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ جائیں اور سب کے سامنے اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنا سر مڈا دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا تو سارے اٹھے اور سب نے اپنی قربانیاں بھی کر لیں اور اپنے سر بھی مڈا دی۔ تو فرمایا اے میرے حبیب، یہ صلح حدیبیہ آپ کے لیے فتح مبین ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک آپ کو بڑے بڑے انعامات دے رہا ہے،
ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو پہلے آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی اور جو بعد میں ہوئی سب اللہ نے معاف کر دی۔ نبی گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی پیغمبر سے کوئی اجتہادی خطا یا کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کو اللہ پاک نے پیشگی معاف فرما دیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور یونس علیہ السلام بلا اجازت قوم سے نکل کر دریا میں چلے گئے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ پاک انبیاء کی معاف فرما دیتا ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ پاک مکہ فتح کروا کے آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دے گا اور دین بھی مکمل کر دے گا۔ چنانچہ اس کے چند سال بعد ہی حجۃ الوداع کے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو فرمایا اللہ آپ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے گا، ٹھیک ٹھیک آپ سے فیصلے کروائے گا۔ چنانچہ یہ بہت ٹھیک فیصلہ ہوا صلح حدیبیہ والا۔ اس کے بعد 7 ہجری میں آپ نے خیبر فتح کر لیا اور 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، اور اللہ پاک نے یہ سارے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نگرانی میں ٹھیک ٹھیک فیصلے کروائے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے بڑی زبردست مدد۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، وہی ہے جس نے سکینت نازل فرمائی فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ میں یہ اللہ ہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت اور ثابت قدمی نازل فرمائی، اور وہ کسی بھی موقع پر ڈگمگائے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ کے ہر حکم پر انہوں نے لبیک کہا، اور بالآخر کفر کی ساری طاقت مغلوب ہو گئی اور مسلمان اللہ کے حکم سے غالب ہو گئے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اس آیت کریمہ سے بہت واضح پتہ چل رہا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ نیکی کرنے سے ایمان و یقین بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ کبھی تو انسان کا ایمان اس درجے پر ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کبھی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز بھی خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کے لیے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے لشکر۔ آسمانی لشکروں کا تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو،
اللہ پاک ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں اور کس طاقت کے ہیں۔ البتہ یہ بارش، ہوا، آندھی اور یہ چیزیں یہ بھی اللہ کے لشکر ہیں، جیسا کہ اللہ نے میدان بدر میں بارش نازل فرمائی اور غزوہ خندق میں آندھی بھیجی جس سے کفار کے قدم ہل گئے، اور اسی طرح فرشتے بھی اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ پاک نے بدر کے میدان میں فرشتے نازل فرمائے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل فرمائے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ ان سے ان کی برائیاں مٹا دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا مومنوں کو اللہ دنیا میں بھی غلبہ نصیب فرمائے گا اور آخرت میں تو ان کے کیا کہنے، ان کو اللہ پاک جنات میں داخل فرمائے گا اور ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی اور ان کی برائیاں اللہ پاک دور کر دے گا، بلکہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جنت میں مجاہدین کے لیے 100 درجے تیار کیے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین کا آسمان سے ہے، اور اللہ پاک کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے، اس کی چھت جنت الفردوس ہے اور اسی سے جنت کی نہریں چلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صلح حدیبیہ آپ کے لیے بالآخر مفید ثابت ہوگی، اور اللہ پاک آپ کی دنیا بھی درست کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی درست فرما دے گا۔ ترجمہ ایک بار، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو فتح دی، ایک بہت واضح فتح، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دے آپ کی وہ خطائیں جو پہلے گزر چکیں، وَمَا تَأَخَّرَ، اور جو بعد میں ہوئی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے بڑی زبردست مدد، وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، وہی ہے جس نے سکینت نازل فرمائی، فی قلوب المؤمنین،
ایمان والوں کے دلوں میں لیزدادو ایمانا ما ایمانہم تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ وہ داخل فرمائے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو. جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور تاکہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور یہی ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.